بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ الْأَسَدُ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ شیر نے کہا یہ کیسے ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا، یعنی پسو کی جانب سے جوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ قمل لفظ جوں کے لیے بھی اور کھٹمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کھٹمل ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کھاٹ میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کھاٹ میں رہتا ہے، اسی لیے کھٹمل کہتے ہیں اس کو۔ کھٹمل، کھاٹ یعنی چارپائی۔ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ قَالَ دِمْنَا الزَّعَمُ أَنَّ قُمُّلَةً لَزِمَتْ فِرَاشَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ دَهْرًا۔ دمنا نے کہا کہتے ہیں کہ جوں ایک مالدار آدمی کے بستر سے ایک زمانے تک چمٹی رہی۔ ایک جوں ایک مالدار آدمی کے بستر میں ایک زمانے تک پڑی رہی۔ لزم یلزم کا معنی چپک جانا، چمٹ جانا۔ فَكَانَتْ تُصِيبُ مِن دَمِهِ وَهُوَ نَائِمٌ لَا يَشْعُرُ، تو وہ اس کا خون پیتی تھی۔ تُصِيبُ مِن دَمِهِ اس کا خون پاتی تھی، اس کے خون میں سے اپنا حصہ پاتی تھی۔ اس کا خون پاتی کو ہم پیتی بھی کر سکتے ہیں، اس کا خون پیتی تھی۔ وَهُوَ نَائِمٌ لَا يَشْعُرُ اور وہ سویا رہتا، اسے اس کا احساس بھی نہ ہوتا۔ نیند میں اگر جوں کاٹ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کو، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ حساس ہو، حس رکھنے والا ہو تو نیند اڑ جاتی اس کی۔ وَتَدِبُّ دَبِيبًا رَفِيقًا اور آہستہ آہستہ رینگتی رہتی تھی۔ تدب، دب یدب کا معنی رینگنا۔ جو جانور بالکل زمین سے چپک کر کے چلتے ہیں اس کو رینگنا کہتے ہیں، اور اسی کو دب یدب دبیبن۔ وَتَدِبُّ دَبِيبًا رَفِيقًا اور آہستہ آہستہ یا نرمی سے، نرمی اس طور سے رینگتی رہتی کہ اس کو احساس نہ ہوتا۔ فَمَكَثَتْ كَذَلِكَ حِينَ ایک زمانے تک اسی حال میں رہی، ایک زمانے تک اسی حال میں رہی۔ حَتَّى اسْتَضَافَهَا لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي برغوث حتیٰ کہ ایک رات ایک برغوث یعنی پسو اس کا مہمان بنا۔ مچھر جیسا، مچھر کی کئی انواع و اقسام ہیں، ایک وہ جس کو برغوث کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے پسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک رات ایک پسو اس کا مہمان بنا۔ حتی استضافها لیلۃ من اللیالی برغوث ایک رات پسو نے اس کی ضیافت طلب کی۔ استضافہ کا معنی کیا ہے؟ پسو نے اس سے ضیافت طلب کی۔ ایسا نہیں کہ پسو نے اس کو اپنا مہمان بنایا، پسو اس کا مہمان بنا۔ فقالت له تو اس نے اس سے کہا بت اللیلۃ عندنا فی دم طیب وفراش لین۔ یہاں بت لکھا ہے جبکہ برغوث مذکر لفظ ہے، جہاں بھی استعمال ہوا ہے بقیہ سب جگہ مذکر استعمال ہوا ہے، تو بت اللیلۃ کہیں گے ہم۔ بت اللیلۃ عندنا فی دم طیب وفراش لین، آج آپ ہمارے یہاں رات گزاریں گے عمدہ خون میں اور نرم نرم بستر میں۔ فی دم طیب، عمدہ مالدار آدمی کا خون ہے، عمدہ غذائیں کھا کے آتا ہے، خون اچھا لیا ہوا ہے، اچھا خون والا ہے۔ فی دم طیب وفراش لین، نرم نرم بستر میں اور عمدہ خون میں۔ ہم تو ہمیشہ یہ مزے اڑاتے ہیں، آج آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ فاقام البرغوث عندها تو برغوث پسو اس کے یہاں ٹھہر گیا، اس نے اس کے یہاں قیام کر لیا، جوں کے یہاں قیام کر لیا، چلو ہم آج آپ کے مہمان ہیں۔ حتی اذا اوى الرجل الى فراشه وثب عليه البرغوث، یہاں تک کہ جب آدمی
اس کے بستر میں آیا، اوایاوی کا معنی پناہ لینا، علاقہ. جب آدمی نے اپنے بستر کی پناہ لی، یعنی آدمی جب بستر میں آیا، بستر میں جانے کو اسی طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اویت الی فراشی، میں اپنے بستر میں چلا گیا، اوینا الی فروشنا، ہم اپنے بستروں میں چلے گئے، یعنی ہم نے اپنے بستروں کی پناہ لی، ہم نے اپنے بستروں میں آرام کیا. حتی اذا، جب آدمی اپنے بستر میں آیا، وثب علیہ البرغوث، تو برغوث اس پر ٹوٹ پڑا. وثب یثب کو اچھا لانگ لگانا، یعنی اڑ کر اس کے چہرے پہ جا بیٹھا. وثب علیہ البرغوث، برغوث اس پر ٹوٹ پڑا. فلدغه لدغة نيقظته، اس کو اس طور سے ڈنک مارا یا اس طور سے ڈسا کہ وہ بیدار ہو گیا. اس نے اس کو بیدار کر دیا، یعنی لدغہ نے اس کو بیدار کر دیا. ایقظت میں یہ ضمیر ہے جو لدغہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ایک ہوتا لسع یلسع اور ایک ہوتا لدغ یلدغ. لدغ یلدغ غالباً جو اپنے پچھلے حصے سے ڈنک مارتے ہیں اس کے لیے لسع یلسع استعمال ہوتا ہے، اور جو اپنے منہ سے کاٹتے ہیں اس کے لیے لدغ یلدغ استعمال ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. لسع یلسع، جیسے بچھو کا جو ڈنک ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور اس سے کاٹتا ہے، وہ ڈنک چبھ ہوتا ہے. یہی حال شہد مکھی کا ہوتا ہے. شہد مکھی کی بھی پیٹھ پر ہوتا ہے. کہتے ہیں لوگ، ہو سکتا منہ پر ہو، اس کے لیے لسع یلسع استعمال ہوتا ہے. یہ لدغ یلدغ لدغا، فلدغه لدغة نيقظته وأطارت النوم عنه، اور اس کی نیند اڑا دی. پسو نے نیند اڑا دی اس کی. فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه، تو آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ بستر کی جانچ کی جائے. یفتش، بستر کو چیک کیا جائے، بستر کی تفتیش کی جائے، دیکھا جائے اس میں کوئی کھٹمل، کوئی جوں کچھ ہے. میری نیند اڑا دی. جو نرمی سے اپنا کام کرتی تھی، اس نے ایک ہی بار میں وہ سارا کام کر دیا. فنظر فلم ير الا القملة، اس نے دیکھا تو اسے صرف جوں نظر آئی. وہ تو اڑنے والا جانور اڑ گیا، بس اڑنے والا جانور تھا، اڑ گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، اس کو دکھائی نہیں. جوں جو رینگتی رہتی ہے بڑی نرمی سے، آہستہ آہستہ، کہیں رینگتی ہوئی دکھائی دے دی، لے کے کچل دیا، اس کو مار ڈالا. فنظر فلم ير الا القملة، اس نے دیکھا تو صرف جوں دکھائی دی. فأخذت فقصعت، تو اسے گرفتار کیا گیا اور اسے کچل دیا گیا. فقصعت، اسے کچل دیا گیا. وفر البرغوث، اور پس بھاگ نکلا. وانما ضربت لك هذا المثل، یعنی برغوث نے خود نے تو جوں کو قتل نہیں کیا مگر اس کی سبب سے قتل ہو گیا. پیچھے کہا تھا نا، کوئی جب آدمی مہمان آئے تو اس بات سے مطمئن نہ رہیے کہ اس کی جانب سے شر پہنچے یا اس کی وجہ سے. ہو سکتا وہ خوش شریر ہو تو مہمان آپ کے گھر سے کچھ اٹھا کے لے جائے گا یا کچھ بدمعاشی کر کے جائے گا. اگر وہ کچھ بدمعاشی نہیں کر سکتا تو ہو سکتا کہیں اور سے بدمعاشی کر کے آیا ہو اور پیچھے اس کے کچھ لوگ لگے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کو خامخواہ نقصان اس کی وجہ سے پہنچے گا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قملہ جوں کے ساتھ
پسو کی جانب سے ہوا. پسو نے خود جوں کو نہیں قتل کیا مگر اس پسو کی وجہ سے جوں کو قتل کر دیا گیا. وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِ أَحَدٌ. میں نے آپ کے لیے یہ مثال، یہ کہاوت اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ شریر آدمی کے شر سے کوئی بچتا نہیں. ان صاحب الشر لا يسلم من شره احد، شریر آدمی کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، کوئی بچتا نہیں. وان هو ضعف عن ذلك جاء الشر بسببه، اور اگر وہ برا کرنے سے عاجز ہو گیا تو شر اس کی وجہ سے آ جائے گا، اور اگر وہ کچھ نہ بگاڑ سکا تو اس کی وجہ سے بگاڑ آ جائے گا. وہ اگر کچھ شرارت نہ کر سکا تو اس کی وجہ سے شر آ جائے گا. وَإِن كُنْتَ لَا تَخَافُ مِنْ شَطْرَبَةَ فَخَفْ غَيْرَهُ مِنْ جُنْدِكَ الَّذِينَ قَدْ حَمَلَهُمْ عَلَيْكَ وَعَلَى عَدَاوَتِكَ. اور اگر آپ کو شطربہ سے خوف نہیں ہے، اگر آپ کو شطربہ سے ڈر نہیں لگتا ہے، تو آپ کے جھنڈ میں سے شطربہ کے علاوہ ان لوگوں سے ڈریے جن کو شطربہ نے آپ کے خلاف اور آپ کے عداوت پر آمادہ کر رکھا ہے. اگر آپ کو شطربہ سے ڈر نہیں لگتا کہ شطربہ رات دن میرے ساتھ رہتا ہے اور میرا ندیم اور ہمنشیں اور میرا دوست ہے، اگر شطربہ پر آپ کو یہ اعتماد ہے اور اس سے ڈر نہیں لگتا، تو شطربہ نے جن لوگوں کو، آپ کے جھنڈ میں سے جن لوگوں کو، چیتے کو، گیدڑ کو، لومڑی کو، فلاں کو جن لوگوں کو آپ کے خلاف آمادہ کیا ہے، ان سے ڈرتے رہیے. فوقع فی نفس الاسد کلام دمنہ، دمنہ کی اتنی لمبی چوڑی تقریر شیر کے دل میں بیٹھ گئی. شیر کے دل میں اس کی بات گھر کر گئی، شیر کو اس کی بات سمجھ آ گئی. فقال ما الذی تری اذن، ما الذی تری اذن، بتائیے پھر آپ کی کیا رائے ہے، پھر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے شطربہ کے بارے میں. وبماذا تشیر، اور آپ کا کیا مشورہ ہے. وبماذا تشیر، اور آپ کس چیز کا مشورہ دیں گے. بماذا تشیر، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کس چیز کا مشورہ دیں گے. قال دمنہ ان الضرس المكسور المأكول لا يزال صاحبه منه في ألم وأذى حتى يفارقه. ٹوٹی ہوئی اور کھائی ہوئی ڈاڑھ، ضرسن کہتے ہیں ڈاڑھ کو، وہ ڈاڑھ جو ٹوٹی ہوئی ہو، اور مأکول کہتے ہیں ڈاڑھ جس میں داغ ہو جاتا کالا کالا سا، اسے کہتے ہیں الضرس المأکول، کھائی ہوئی، جسے کھا لیا گیا ہو، جسے کھا لیا گیا ہو. الضرس المکسور المأکول، ٹوٹی ہوئی داڑھ، اس کی وجہ سے اس کا مالک الم اور تکلیف میں، درد اور تکلیف میں ہی رہتا ہے. حتی یفارقہ، یہاں تک کہ اسے جدا نہ کر دے، جب تک اسے جدا نہ کر دے، جب تک اسے نکال کے پھینک نہ دے. جو ڈاڑھ کھائی جا چکی ہو اور جو ڈاڑھ ٹوٹ چکی ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے، اکاڑ کے پھینک دینا چاہیے. جب تک اکاڑ کے پھینکیں گے نہیں تب تک اس کی وجہ سے درد اور تکلیف ہوتا رہے گا. والطعام الذي قد غثت النفس عنه وتقلقت منه الراحة في قذفه، اور وہ کھانا جس سے نفس کو گھن آنے لگے، وہ کھانا قد غثت النفس عنه وتقلقت منه، جس سے نفس کو گھن آنے لگے اور جو نفس کو برا لگے. الراحة في قذفه، راحت اور آرام اس کو پھینک دینے ہی میں، راحت اور آرام اس کو پھینک دینے ہی میں ہے. وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہو، جس سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہو. قد غثت النفس عنہ، اسی سے نفس کراہیت محسوس کرتا ہے. وہ کھانا جس سے نفس کراہیت محسوس کرے اور جس سے نفس کو گھن آنے لگے، بہتر ہے، راحت اسی میں ہے کہ اسے پھینک دیا جائے، یا راحت اس کو پھینک دینے میں. والعدو المخوف دواؤہ قتلہ، والعدو المخوف دواؤہ قتلہ، اور
وہ دشمن جس سے ڈر لگتا ہو اس کا علاج اس کو قتل کر دینا ہی ہے. وہ دشمن